نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں 3 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. حضور موجود ہے اور 3 لوگ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں. ایک شخص تھا مسیلمہ کذاب یمامہ کے اندر، دوسرا تھا اسود عنسی یمن کے اندر قبیلے مزدج کا، اور تیسرا شخص تھا قبیلے بنو اسد کا طلیحہ ابن خویلد. ان تینوں نے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے گورنر کو حکم دیا، چنانچہ گورنر نے کارروائی کی اور اسود عنسی جس رات قتل کیا گیا اور جس رات اس کو مارا گیا ہے، اس کا سر اتارا گیا ہے، اس کے اگلے دن نبی پاک علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے. یعنی 12 ربیع الاول، یہ جو بھی تاریخ رہی ہو، آپ کی وفات ہو گئی ربیع الاول کے مہینے میں. لیکن یمن سے جو یہ خبر آئی ہے تو ربیع الاول کے آخری مہینے میں آئی ہے، جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر متمکن ہو چکے ہیں، بیٹھ چکے ہیں، آپ خلیفہ بن چکے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسی مہینے میں، کون مہینہ چل رہا ہے؟ ربیع الثانی کا، ربیع الاخر کا مہینہ. اسی مہینے کی 22 تاریخ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی. اسی مہینے کی 22 تاریخ کو تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر سب سے پہلے ملی ہے کہ اسود عنسی کا کام تمام کر دیا گیا، اور اس کا جو قبیلہ تھا وہ دوبارہ پھر سے مسلمان ہو گیا ہے. پہلے مرتد ہو گیا تھا لیکن اب اسلام لے آیا ہے. دوسرا شخص تھا مسیلمہ کذاب. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، میری سمجھ سے مقابلہ کرنا چاہیے. لیکن صحابہ کرام نے رائے یہ دی کہ ابھی بغاوتوں کا قلعہ کما کرنے کا موقع نہیں ہے، کیونکہ ابھی نبی پاک علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے. کیونکہ 7 قبیلے مرتد ہو چکے ہیں. حضور کی وفات کے بعد 7 قبیلے مرتد ہو چکے ہیں، زکات سے انکار کر چکے، اسلامی حکومت کو ماننے سے انکار کر چکے. تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ رائے دی، صحابہ کرام کی رائے نہیں ہوئی، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کے صدیق کے سینے کو دشمنوں سے مقابلہ آرائی کے لیے کھول دیا تھا، شرح صدر فرما دیا. آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اگر دنیا کا ایک ایک ذرہ ہمارا مخالف ہو جائے، اس کے باوجود میں اکیلے تنہا اسلام کے دشمنوں سے مقابلہ کروں گا. جو نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں اگر زکات میں 1 رسی دیتے تھے، اور اگر میری خلافت کے زمانے میں روک لیں گے تو میں ان سے وہ رسی حاصل کر کے رہوں گا اور میں ان کا مقابلہ کروں گا. ينقص الدين وانا حي، میرے جیتے جی دین میں کمی ہو یہ برداشت نہیں ہو سکتا ہے. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان. اور یہ کہنے کے بعد آپ نے فوراً گھوڑے پر چھلانگ لگائی، بیٹھ گئے اور آپ نکلنے کے لیے تیار. صحابہ کرام جلدی سے سامنے آئے، آپ کو روکا، آپ کو نیچے اتارا اور بٹھایا اور کہا حضرت تشریف رکھیے. اس کے بعد تمام صحابہ کرام کا شرح صدر ہو گیا. پھر آپ نے تمام صحابہ کرام نے نقشہ بنایا کہ کس طریقے سے کون لشکر کہاں بھیجا جائے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں یمامہ بھیجا گیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو چونکہ اس کے ساتھ ایک بڑی جمعیت ہو چکی تھی، مقابلہ بڑا سخت تھا. لیکن ایک وہ صحابی جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو میدان احد کے اندر شہید کیا تھا، نبی پاک علیہ السلام نے جن کے بارے میں فرمایا تھا مسلمان ہونے کے بعد کہ حضرت حبشی رضی اللہ عنہ، ان سے فرمایا کہ تم میرے سامنے نہ آیا کرو، میرے چچا یاد آ جاتے ہیں. مسلمان ہو گئے میرے پیچھے بیٹھا کرو، میرے چچا مجھے یاد آ جاتے. حضرت حبشی کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ تمنا تھی اگر ہم نے سب سے بہترین شخص کو شہید کیا ہے تو ایسا کوئی موقع ہاتھ آئے کہ اس کائنات کے بدترین انسان کو میں واسطے جہنم کروں. چنانچہ اس سے اچھا موقع نہیں تھا. مسیلمہ کذاب کا سر اتارا انہوں نے. بہرحال وہ معاملہ تمام ہوا اور اس کا جو قبیلہ تھا وہ سب اسلام میں واپس آ گیا. اب رہے تو طلیحہ ابن خویلد، جب ان کو پتا چلا خالد ابن ولید آ رہے ہیں تو یہ بھاگ گئے، اور جب یہ بھاگ گئے دوبارہ پھر یہ مسلمان ہو کر کے پھر واپس آ گئے. تو بہرحال اس طریقے سے قلعہ کما کیا اور انہوں نے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا ہے. بہرحال میں نے شروع میں آیت تلاوت کی تھی